پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید اللہ رب العالمین دی ناغیب اہم کتاب دے وچوں آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک کی مقدس بارگاہ وچ التجا کرنا، گزارش کرنا، عرض کرنا اللہ پاک میرے حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سمیت سانو سارے نو حق بولن دی، حق سنن دی، حق تے ہی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس مقصد واسطے آپ اکٹھے ہوئے ہیں، جس محفل پاک دے اندر، محفل پاک دے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ جس طرح انسان اللہ دا ادب کرتا ہے، اللہ دے محبوب دا ادب کرتا ہے، پھر اپنے والدین دا ادب کرتا ہے، جتنی ہستیاں اللہ نے پاک بنائیاں نے، اسی طرح محفل پاک دے بھی کچھ آداب ہیں جنہاں نو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر آپ سارے تشریف فرما ہوئے ہیں، کسی قسم کی کوئی انسان نو دیکھو پریشانی ہوئے نا تے بندہ پھر دوڑ کے مسجد وچ آوندا ہے، ایندہ ہے کہ نہیں؟ مصیبت آ جاوے، پریشانی آ جاوے، دوڑ کے آپ مسجد کا رخ کرنے ہیں، چلو جا کے اللہ نو منا لئیے، اللہ پاک ساڑھے تو ناراض ہے۔ اس وجہ تو دوستو اس ٹائم آپ اللہ کی بارگاہ چ بیٹھے ہیں، مسجد پاک اللہ سونے دا گھر ہے، اندے چ آپ سارے اکٹھے ہیں تے پاکاں دا ذکر کرن واسطے بیٹھے ہیں، پاکاں دا ذکر کرن واسطے آپ سارے بیٹھے ہیں تے تسی اپنے دلاں نو سنبھال کے بیٹھنا ہے، دلاں دی کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا ہے، کناں دیاں کھڑکیاں کھول کے بیٹھنا ہے، تے زباناں دے تالیاں نو کھول کے بیٹھنا ہے۔ سبحان اللہ بولی رکھنی یار، خطیب صاحب کو حوصلہ ہو جاتا ہے، جتھے بھی بیٹھو نا یقین جانو گے تسبیح تو بندے دے لبا تے جاری رہنی چاہیے سبحان اللہ دی، سبحان اللہ دا لفظ نکلنا چاہیے، ہاتھ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ وہ الگ بات ہے، لیکن زبان جڑی نا حرکت دے نال تار ہونی چاہیے، سونے رب دے ذکر دے نال تار ہونی چاہیے۔ میں کسی دنیا دار دے ذکر دی گل نہیں کردا پیا، میں اس پاک رب العالمین دے ذکر دی گل کردا پیا جڑا علی کل شیء قدیر ہے، اون دا ذکر کرنا سب تو اعلی ہے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، بلا تمہید میں شروع کرنے لگا، آج اولیاء کی صحبت، اولیاء دے نال نسبت یہ کتنی ایک ہونی چاہیے، ان دے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ موضوع پہ دس دینا بھی، موضوع سادہ یہ ہے صحبت، بارگاہ دے اندر بیٹھنا، صحبت اختیار کرنا، نسبت تعلق کو کہتے ہیں۔ بے پیرا بندہ ہوئے نا دنیا دے وچ، بے پیرا بندہ، کئی بندے ہے کہ بے پیر یعنی کہ جنہاں دا مرشد کوئی نہیں ہے۔ مرشد سانو قرآن نے دسیا ہے، قرآن پاک دے وچ ہے کہ مرشد پڑھ لو، صحابہ نے بھی پھر اللہ کہتے ہیں نا بیٹھ کے مسلمان ہو جو بس میری منی رکھو، محمد دی نہ منیا ہے۔ اللہ دے صحابہ نو فرمایا کہ صحابہ حضور دا دامن پکڑ لو جو جنت چاہتے ہوتا، صحابہ دا مرشد سی حضور، ٹھیک ہے، جنہ دا بار بار تذکرہ سلطان العارفین فرماتے ہیں، مرشد دا لفظ انہوں نے حضور والے اشارہ فرمایا۔ مرشد ویسے پیر کو بھی کہتے ہیں، پیر چنگا ہوئے تو مرید بھی چنگے ہوتے ہیں، جب پیر چنگا نہ ہو تو پھر مرید ہی اسی طرح دے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن سب کو پہلے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے ایمان والے نے مخاطب فرمایا، رب نے ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ کی ذات کو ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے بندیاں دے نال ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی تو پنجابی میں گل کردا پیا، اردو بولدا ہی نہیں پے، جڑے بندے چلو نہیں اردو سمجھتے پنجابی سمجھ جاندے نے۔ اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات کو پہلے ڈرو، خود ہی فرماتا ہے کہ میرے کو پہلے ڈرو، کسی بے ایمان کو نہیں کیا، کسی کافر کو نہیں کیا، کسی بدھ مت، سکھ مت، ہندو مت، اتنے بت پرست نے، آگ پرست نے، چاند پرست نے، سورج پرست نے، کسی اللہ نے مخاطب نہیں فرمایا۔ رب نے ارشاد فرمایا تو ایمان والے نے مخاطب کر کے فرمایا پہلے میری ذات کو ڈرنا ہے، جس دن تہاڈے اندر خوف پیدا ہو جاوے، تقوی پیدا ہو جاوے، پرہیزگاری آ جاوے تو پھر سچے بندیاں دے نال ہو جانا ہے۔ قرآن کو نہیں پوچھ لگے گا، قرآن تو دس، اللہ دا تو ہی کلام ہے، سانو تو اور پتہ نہیں، اور کسی کتاب کو اسی جانتے نہیں، باقی ساری کتاباں بعد وچ ہیں، اللہ دا قرآن تو ہی دس دے سچے بندے کیڑے نے، تو انہاں دی پہچان کس طرح ہے۔ اور اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھو نا تے اللہ فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ نے پہلے میری اطاعت کرو، پھر میرے رسول کی اطاعت کرو، تو پھر جنت میں انعام کیتا ہے
نبیوں دی ذات ہے، شہداء دی ذات ہے، صدیقین دی ذات ہے تے صالحین دی ذات ہے۔ اے ساری ذاتاں نے جنہاں تے اللہ دا انعام ہویا ہے۔ پہلے میں تانوں صرف تمہید کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے سچیاں دا حکم دیتا ہے کہ انہاں دے نال رہنا۔ دیکھو کچھ بندے ڈائریکٹ کہندے نے کتا پہنچ جا پریکٹیکلی یہ کہ جناب اللہ کو ساڈی ڈائریکٹ دیکھو ڈائریکٹ والے بھی ہے نے بڑے بندے ہے نے ڈائریکٹ یا بالکل اللہ سنتا ڈائریکٹ نہیں سنتا ہے لیکن ڈائریکٹ اس کو بعد سنتا ہے پہلے وسیلے والے دی سنتا ہے پہلے واسطے والے دی سنتا ہے جڑا واسطہ وچ پیندا ہے نا بندہ اون دی سنتا ہے توجہ کرنا اللہ رب العالمین نے نسبت دی گل میں کرن لگا صحبت دی گل کرنا صحبت قرآن و حدیث تو ثابت ہے نسبت قرآن و حدیث تو ثابت ہے قرآن پڑھ کے دیکھو نا تو قرآن وچ اللہ نے سب کچھ بیان فرمایا ہے وہ تو الگ بات ہے مسلمان دا سی ہیں صرف نام دے کبھی قرآن کھول کے دیکھے ہی نہیں قرآن سانو کہندا کی سادیاں گلاں کرنے ہیں پھر جمعۃ المبارک بھی ہے پھر مفتی عرفان صاحب بھی تشریف لے آن لگے نے انشاءاللہ انہاں دا اصل بیان تو وہ کرن گے نا اصل تے چلو چار گلاں تو ہاں تسی میں تو سنتے ہی رہتے ہو اچھا جناب توجہ کرنی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ سچے بندے دی میں گل کرنا کہ سب تو سچا جڑا بندہ ہے وہ کون ہے امام الانبیاء سبحان اللہ امام الانبیاء کی ذات تو بعد کی بھی کوئی سچی ذات ہے اللہ دی ہے یہ زیر اللہ دی ہے لیکن اللہ تو بعد اگر کوئی سچا ہے تو وہ حضور پاک ہے حضور دی بات کا ایک صحابی آیا علامہ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر دے اندر گل نقل فرمائی آپ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کدی کدی شعر نہیں بھی سننے چاہیے کدی کدی وہی بندے نو سادیاں گلاں بھی سن لینی چاہیے اج تو سادیاں گلاں ہی سننا تاکہ تو سمجھ آوے آپ کی بارگاہ ایک صحابی آیا پہلے مسلمان نہیں سی بعد وچ مسلمان ہویا آ کے عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آگے کیا محمد پہلے کیونکہ ظاہر بات ہے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا کہ پہلے آگے کہتا ہے محمد میں ایک شرط ایک گل تے مسلمان ہوں گا کہ میرے بہت سارے عیب پائے جاندے نے عیوب ہیں میرے اندر نقص پائے جاندے نے خامیاں پائیاں جاندیاں نے کوتاہیاں پائیاں جاندیاں نے غلطیاں پائیاں جاندیاں نے ایک گل تے میں مسلمان ہوں گا انہاں ساریاں گلاں دے وچوں ایک چھڈا گا باقی کوئی گل نہیں چھڈا گا ایک گل چھڑساں باقی کوئی گل نہیں چھوڑاں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مسلمان دا ہو پھر ساری گلاں چھڑا لونا باقی ساری گلاں چھڑاونا میرا کام ہے ایک گل تو چھوڑ دے چھڈن واسطے سرکار نے کی حکم فرمایا سرکار نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے ہن او صحابی نے مسلمان ہو گیا صحابی بن گیا صحابی انہوں کہتے ہیں جڑا ایمان کی حالت دے نال جن نے حضور دے ہاتھ تے کلمہ پڑھے ہوئے مسلمان ہو گیا ہوئے انہوں صحابی کہتے ہیں سرکار دی انہیں زیارت کی تھی ہوئی ہن توجہ کرنا مسلمان ہو گیا مسلمان ہونے کے بعد سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہن اون دے وچ عیب کڑے پائے جاندے سی چوری بھی کردا سی زنا بھی کردا سی شراب بھی پیندا سی حتیٰ کہ ہر طرح دے برے کام کردا سی لیکن دل دے اندر تے دماغ اندر گل سی کہ جھوٹ نہیں بولنا سرکار نے فرما چھڑیا ہے ان سرکار نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا اس کا مطلب ہے کہ سرکار جتھے بھی میں مثال دیتا ہوں کہ جھوٹ بولن لگا گا اللہ نے نبی کو غیر بھی عطا فرمایا محبوب پکڑ لین کے مینوں ٹھیک ہو گیا توجہ کرنا فخر الدین رازی فرماندے نے کہ جس ٹائم اس بندے نے جھوٹ چھوڑ دیتا رات کو چوری کرنے واسطے گیا ڈاکہ ڈان لگا جس کو چوری کرنے لگا نا دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا کہ صبح حضور کے دربار وچ حاضر ہونا نبی پاک دے دربار دے اندر حاضر ہونا ہے کہ جس وقت سرکار پوچھن گے بھی سنا کی کیتا ہی جھوٹ تو بولنا نہیں پہلے ہی میں کہہ چکا جھوٹ نہیں بولنا گا اگر جھوٹ بولیا کہ رات کو میں جناب چوری نہیں کی تھی تو سرکار پھر بھی پکڑ لین گے جی اگر چوری کیتی ہے تو اسلام نے سب کو بڑا گناہ ہے ہی چوری توجہ کرنا انہیں چوری چھوڑ دی تھی شراب پین لگا پھر خیال آیا حتیٰ کہ زنا کرنے لگا پھر خیال آیا جڑا گناہ کرتا ہے خیال ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا حتیٰ کہ اس بندے نے سارے عیب چھوڑ دیتے سارا گناہ چھوڑ دیتے حضور دی بارگاہ حاضر ہو گیا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ایک جھوٹ چھڑوایا سی اللہ نے ساری چیزاں تو میں پاک کر چھڑیا اللہ نے ساری چیزاں تو میں پاک کر دیا ایک چیز
یہ اس بندے دی نسبت کہیں نال ہوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے نال نسبت ہوگی اللہ دے محبوب نے چوری بھی چھڑوا دیتی جھوٹ بھی چھڑوا دیتا حتیٰ کہ جو کچھ بھی کرتا سی سب کچھ چھڑوا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک تے صاف کر چھڑیا اس بندے دوستو یہ شان ہے کہ جڑا بندہ نسبت دی مل جاتی ہے نا سب تو پہلے ولی ہوندا ہی ہوئے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا حضور ولی دی پہچان کی ولی کیوں کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولی دی پہچان میں تو دسو نا عرض کی حضور دسو نبی پاک نے فرمایا جی بارگاہ دے اندر بیٹھ کے تو خدا دی یاد آ جاوے یا جی دا چہرہ ویکھ کے تو خدا دی یاد آ جاوے ویکھ لے وہ اللہ دا ولی ہے سچا اللہ دا پکا تے سچا ولی ہے اس سرکار نے فرمایا اس وجہ سے میرے دوستو اللہ دے ولیاں دی محفل اپ سجائے بیٹھے ہیں انہاں دے نال تعلق بنا لو نسبت بنا لو یہ اللہ دے پاک بندے نے اللہ دے نیک بندے نے اللہ دے برگزیدہ بندے نے ولی کوئی نہیں ہوے جڑا خاص و خاص اللہ دے بڑے بڑے ولی آئے نے جنہاں دا تعلق جنہاں دا ربط ڈائریکٹ مولا علی دے نال پھر مولا علی تو حضور دے نال حضور تو پھر ڈائریکٹ اللہ دے نال ہوندا سی توجہ کرنا نسبت کی میں گل کرنے لگا اللہ نے قرآن پاک میں متعدد آیات مبارکہ دے وچ فرمایا ایک جگہ تے اللہ پاک نے حضرت بی بی حاجرہ کا ذکر فرمایا جس وقت بی بی حاجرہ صفا تے مروہ تے دوڑ رہی سی نا ان صفا تے مروہ جڑی دو پہاڑیاں نے انہاں نوں نسبت ہے حضرت بی بی حاجرہ دے نال او بول لو اللہ دے بی بی حاجرہ دے نال نسبت ہے او بی بی حاجرہ کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اسماعیل دی والدہ محترمہ نے حضرت بی بی حاجرہ آپ دوڑیاں نے اس صفا تے مروہ نو نسبت ہوئی آپ دے قدمہ دے نال ہن حاجی دا حج اس وقت تک قبول نہیں ہوندا جتھوں تک حاجی اوتھے جا کے دوڑدا نہیں یہ نسبت ہے پھر اگلی نسبت بھی دس دیواں اج کل آپا جناب پانی پینے واٹر سپلائی دا نیسلے دا اکوافینا جتنے بھی جناب اے پانی آ گئے نے کہ پانی مثال دے طور تے گھر دا کوئی بندہ پیندا ہے تے پانی تے سارے پیندے نے لیکن ایک پانی دا نام ہے آب زمزم آب زمزم شریف ہن باقی سارے پانی ہیں لیکن کسی نو آپ شریف نہیں کہندے جس وقت آب زمزم دا نام آوندا ہے آپ شریف بھی کہندے ہیں تے اودی نسبت بھی لگا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ محمد شاہ گیار حاجی خواجہ مظفری دوستو بزرگوں توجہ کرنا کہ نسبت تعلق پیر ہونا ضروری جی پیر نہیں نا تو قیامت والے دن بندہ پکڑیا جا لے گا کیوں دنیا تے موقع اللہ نے دیتا سی پیر کیوں نہیں بنایا قیامت کا دن ہوے گا اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا جنتی جنت چلے جاؤ مشکات کے حدیث پاک پڑھنے لگا جنتی جنت چلے جاؤ جہنمی جہنم میں چلے جاؤ جہنمی جس ٹائم جہنم دی صفاں دے وچ کھڑے ہون گے نا جہنم والے جڑی صفاں بنائی جان گے کھڑے ہون گے تے جس وقت جنتی جنت والے جان گے تے ایک بندہ وچوں نکلے گا جہنم والے صف دے وچوں تے آ کے ایک بندے نو عرض کرے گا اللہ دے ولی نو کہ اے اللہ دے نیک بندے دنیا تے رہندے ہوئے تانوں میں ایک مرتبہ پانی پلایا سی پانی پلایا سی اوے آ پانی حالانکہ چھوٹا جہا عمل ہے لیکن قیامت والے دن بہت بڑا عمل بن جائے گا میں پانی پلایا سی اج میں جہنم والے جا رہا ہوں لہذا میں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لو اپنے نال تعلق بنا لو توجہ کرنا دوسرا جہنمی نکلے گا وہ صف دے وچوں آ کے دوسرے ولی نو کہے گا اللہ دے نیک بندے نو کہے گا حضور دنیا تے رہندے ہو تسی مینوں پہچانیا نہیں میں وہی بندہ جن نے ایک مرتبہ تانوں وضو کروایا سی وضو کروایا سی اج میں جہنم میں لے جا رہا ہوں میں اپنے دامن دے نال وابستہ کر لو توجہ کرنا وہ مچل جان گے جس ٹائم دامن دے نال اٹیچ ہون گے نا مچل جان گے انہاں نوں پتہ چل جائے گا ہن اسی جہنم وچ نہیں جاواں گے انہاں سانوں بچا لینا اج کرن گے حضور سانوں بھی نال اپنے جنت وچ لے جاؤ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے امتیو قیامت کا دن ہوے گا او ولی اللہ دے نیک بندے اللہ دے برگزیدہ بندے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرن گے مولا انہاں سانوں ایک مرتبہ وضو کروایا سی پانی پلایا سی اسی چاہتے ہیں اے جہنم وچ نہ جان اے ساڈے نال جنت تے چلے جان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق
اہل سنت شان اولیاء آمین مسلمان حضرت توجہ فرما میرا پیر بہو جنگ دے بادشاہ آپ ارشاد فرماتے نے الف آپ فرماتے ہیں کامل مرشد ایسا ہوگے کامل مرشد ایسا ہوگے جڑا دھوبی وانگن چھٹے کپڑیاں جناب اس طرح چھٹے ماردا ہے توجہ کرنا حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اب دیکھ مرید نے گناہ کر لیا گناہ کرن تو بعد اس مرید کا کالا سیاہ رنگ ہو گیا اور حضرت شیخ جنید بغدادی دی بارگاہ وچ حاضر ہو گیا آ کے عرض کرتا ہے حضور گناہ کر لیا گناہ کرن دی وجہ تو میرا جناب سیاہ رنگ ہو گیا ہے حضرت شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 3 دن دے واسطے دعا کرتے رہے 3 دن ہو گئے نے دعا کرتے رہے 3 دن تو بعد دوبارہ حاضر ہویا اور اوندا رنگ سفید ہو گیا ہے اوندا رنگ سفید ہو گیا تے آپ نے فرمایا او چلیا اس طرح دا گناہ نہ کیتا کر مینوں دھوبی وانگ چھڈنا پیا دھوبی وانگ جناب صاف کرنے پہنے تیرے سارے گناہ جڑے لگے ہوئے سی اس وجہ تو جس وقت بندہ گناہ کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ بندے دے دل تے ایک سیاہ نقطہ لگ جاندا ہے اگر تو توبہ کر لے اللہ معاف فرما دیندا ہے وہ دل تو جڑا نقطہ ہے ہٹا دیندا ہے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا اللہ دی بارگاہ وچ نقطے لگتے جاندے نے حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ بندے دا دل سیاہ ہو جاتا ہے میرے مسلمانوں حضور سلطان العارفین نے اسے ول ارشاد فرما کے فرمایا کامل مرشد ایسا ہوگے جڑا دھوبی وانگن چھٹے نصیر شاہ صاحب آپ فرماتے ہیں کرتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو ملاتے وہ ہے جن کی نظر میں کچھ ہو سبحان اللہ
سکتے ہو نا؟ کیا چوکے بولو سبحان اللہ. مرشد والا بولے گا بات کو سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ کرتے ہیں وہ سرخی جن کے سر میں کچھ ہو، پلاتے وہ ہیں جن کی نظر میں کچھ ہو. ارے کبھی یہی جام ہمیں سلطان العارفین کی بارگاہ سے ملتا ہے، کبھی یہی جام ہمیں جناب خواجہ پیر معین الدین چشتی اجمیری کے دربار سے ملتا ہے، یہی جام ہمیں جناب بابا فرید الدین آپ کے دربار سے ملتے ہیں، یہی جام ہمیں جناب داتا علی اجمیری کے دربار سے ملتے ہیں، یہی جناب نظر والا جو پیر ہوتا ہے وہی جام جناب غوث اعظم سرکار آپ کے دربار سے ملتے ہیں. کیڑا جام؟ آپ فرماتے ہیں مرشد کامل ایسا ہووے جڑا توپی وانگڑ چھڈے گتے میل الو کرے دیندہ چٹا. اندے دا دل پہلا ہوئے نا تے ولی ایک نگاہ مار کے اندے دل کو پاک صاف کر دیتے. میل الو کرے دیندہ چٹا وچ ذرا سے دوستو بزرگو اللہ دے ولی نشان حضور غوث پاک سرکار، حضور غوث پاک سرکار آپ کی بارگاہ کے اندر ایک بی بی آ گئی، ایک عورت آ گئی، آ کے عرض کرتی ہے حضور آج میرا بیٹا ہے، میرا پتر ہے، تو میں چاہنی ہے تھوڑے نال بڑا پیار کرتا ہے، بڑی محبت کرتا ہے، بڑی عقیدت رکھتا ہے، بڑی الفت رکھتا ہے تھوڑے نال. تو لہٰذا میں چاہنی ہوں کہ تسی انہوں اپنے غلامی دے وچ قبول فرما دو. کیسی بارگاہ ہے جن دے وچ مائی آ کے اپنے پتر کو دے کے جا رہی ہے. بولو سبحان اللہ. کدی دھوبی جناب حضور غوث پاک سرکار کی وجہ تو بخشیا جاتا ہے، کدی چور کو کتب بنا دیتے تھے. اس وجہ تو عورت آئی آ کے کہتی حضور پتر ہے ایک کو ایک بیٹا ہے کہ میں چاہنی ہوں کہ تسی اپنی غلامی کو اس کو قبول فرماؤ. حضور غوث پاک سرکار آپ دی بار میں عرض کرتی حضور میں چاہنی ہوں کہ انہوں طریقت شریعت علم دین دا درس دیو، سارے علم سکھاؤ. ماشاءاللہ تھوڑے باز کے اندر بڑی تاثیر ہے. تاثیر کی میں آئی ہوئی تو میں دسنا ساڑھے باز ایک تاثیر کوئی نہیں، چار بندے کہ ساڑھے باز دی وجہ تو ہوں دے، لیکن حضور غوث پاک دے باز دی وجہ تو باز کہتے ہیں تقریر بیان کرنا ایک وقت دے اندر 70 ہزار بندہ موجود ہوتا سو. توجہ کرنا 11 میں نہیں منام دے رسولنا دی اندھے وچ کی بڑی برکتاں نے. اور توجہ کرنا حضور غوث پاک دی بارگاہ چو اپنے پتر کو چھوڑ کے جا رہی ہے، کہتی ہے کہ حضور میں چاہنی ہوں کہ تسی اپنی غلامی اس کو قبول فرما دو. آپ نے قبول فرما لیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا پڑھ، جتنے اتنے شاگرد پڑھتے پیر نے تم بھی پڑھ. بغداد شریف ہے، توجہ کرنا جتنے آج کل غوث پاک نے ڈیرا لایا ہے، عراق دا علاقہ ہے بغداد شریف. اوتھے بی بی چھوڑ کے جا رہی، ان کا عقیدہ سی کہ یہی وہ بارگاہ ہے جتوں میرا پتر نیک بن کے نکلنا، جتوں سب کچھ حاصل ہونا ہے، یہی وہ بارگاہ ہے. جتنا دین ساڑھے تک پہنچیا ہے یہ اولیاء دا فیضان ہے، اولیاء دی برکت دی وجہ تو. لوگ کہتے ہیں کہ جناب اسی صحیح کی نہ کبھی کہڑے صحیح نے، تسی بھی قرآن و حدیث سناتے ہو، وہ بھی قرآن و حدیث سناتے ہیں. اسی کیا جھلیا وہ تباہ دے چاہے نے ساڑھے پہلے ولی تھے موجود سے، انہاں دی وجہ تو اتھے علم دین ساڈا جناب دین اسلام پھیلیا ہے.
پیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جس ٹائم ڈیرا لایا نا ہندوستان اے بڑے صغیر پاک کو ہند سی اس ٹائم دونوں پتہ ہے تے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیتا نشان ہے انہاں دی لوگ ایویں گلاں کرتے ہیں توجہ کرنا حضور غوث پاک سرکار آپ کی بارگاہ عورت چھوڑ کے چلی گئی کچھ عرصے تو بعد واپس آئی آ کے جناب دیکھا میرا پتر جڑا ہے نا بڑا ہی کمزور ہو گیا ہے لاغر ہو گیا ہے جناب دبلا پتلا ہو گیا ہے تے چو دی روٹی کھا رہے ہیں بغیر سالن چو دی روٹی کوئی بھی خشک ہوئی ہے تھوڑی دیر تو بعد دیکھ کے اندر چلی گئی جا کے دیکھا نا کہ حضور غوث پاک سرکار اپنے حجرے دے اندر تشریف فرما لے اور آپ مرغی دے گوشت دے نال روٹی دے نال فرما رہے سبحان اللہ مرغی دا گوشت کھانا دے نال فرما رہے ہیں آپ توجہ کرنا ہن وہ بی بی بیٹھ گئی ادب دا تقاضا ہے گل نہیں کی تھی تھوڑی دیر تو بعد عرض کر دی حضور اجازت ہو میں ایک گل کراں آپ نے فرمایا اجازت ہے عرض کی تھی حضور کچھ عرصہ پہلے اپنے پتر کو چنگا بھلا ترو تازہ موٹا تازہ چھوڑ کے گئی سی حضور پتر بڑا کمزور ہو گیا ہے آپ تسی مرغی دے گوشت نال کھانا تناول فرما رہے ہو تے میرے پتر کو جو والی روٹی بغیر سالن کو دتی ہے سبحان اللہ بغیر سالن تو جو والی روٹی کھانا بیٹھا ہے حضور غوث پاک نے جی گل نہیں ارشاد فرمائی بس آپ نے اپنا دست مبارک کڈیا اور آپ نے فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم آپ نے ان ہڈیاں تے جڑی مرغی دی ہڈیاں سی نا ہڈیاں تے اس طرح دست مبارک پھیریا اور آپ نے فرمایا اللہ دے حکم دے نال کھڑی ہو جا اور کھڑی ہون تو بعد او رب جڑا رب گلیاں تے سڑیاں ہڈیاں نو زندہ فرما چھڑ سبحان اللہ او دے نام تے زندہ ہو جا اور کھڑی ہو جا وہ مرغی کھڑی نہیں ہوئی کھڑی ہونے تو بعد اللہ نے زبان بھی عطا فرمائی اور زبان آپ سنتے ہیں نا بعض اوقات صبح اٹھیے تو مرغا وہ بانگ دیتا بانگدا ہے کہ یعنی کہ مشہور اذان دیتا ہے اٹھانا ہے لوگوں توجہ کرنا اللہ نے زبان عطا فرمائی اس مرغی نے زبان عطا فرمائی مرغی بول کے دستی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا شیخ عبد القادر ولی اللہ اے جڑا عبد القادر ہے اللہ دا پکا تے سچا ولی ہے مرغی نے جواب دیتا مرغی کہندی ہے اللہ دا سچا ولی ہے اور جس طرح عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی غوث مکانی آپ نے ایک معاملہ سارا کیتا نا تے اس عورت نے فرمایا بی بی جس وقت تیرا پتر اس درجے نو پہنچ جاوے گا پھر اوندا جو دل کرے گا کھاوے گا جو دل کرے گا اوندا کھاوے گا جس وقت اس ولایت دے درجے تے پہنچ جاوے گا ہن کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں یہ گل میں نے لکھی ہے جناب کلندر لاہوری ڈاکٹر محمد علامہ اقبال جنہ دی وجہ تو پاکستان ساڈا ملک بنیا آپ فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں جو ہو سکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری میرے مسلمانہ اللہ دا قرآن کی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن سن کے بڑے بڑے جناب کافر
مسلمان ہو گئے سی اب تو سارے مسلمان بیٹھے ہیں محفل سنن واسطے آ کے بیٹھے ہیں جناب پیر صاحب کی زیارت بھی کرو نال سبحان اللہ کا ورد بھی کرو اللہ کا قرآن کی کہنا ہے الا ان اولیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک کچھ لوگوں نور دے ممبران دے جلوہ فرما کرے گا نور دے ممبر ہوں گے حدیث مبارکہ پڑھنے لگا توجہ کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور دے ممبر ہوں گے نہ وہ لوگ نبی ہوں گے نہ وہ لوگ شہید ہوں گے اللہ کے شہید لوگ بھی نبی لوگ بھی انہوں نے دیکھ کے رشک کرن گے خوش ہون کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا حضور وہ کون لوگ ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ وہ یہی لوگ نے جنہوں اللہ نے قرآن وچ اپنا ولی آکھیا اللہ نے اپنے قرآن کے اندر جنہوں ولی آکھیا ہے اور اللہ نے فرمایا ہے ولی نے الذین آمنوا وکانوا یتقون ایمان والے بھی نے نال تقوی والے بھی نے کمال ہے ولیاں کی شان ہے دوستو بزرگو اس وجہ سے میرے دوستو اللہ پاک نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے ولیاں کو بڑی شان عطا فرمائی حضور غوث پاک سرکار آپ جڑا باز کرتے سے میں آج کی تھی کہ 70,000 کا یک وقت بندہ آپ دے باز کو سنتا سی اور اتو تک آپ کا فرمان ہے کہ میرا جڑا قدم ہے نا دنیا کے تمام ولیاں کی گردنوں کے اوپر ہے کوئی بھی ولی ہے چاہے بابا فرید ہے داتا علی حجویری ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے قطب الدین بختیار کاکی ہے سلطان العارفین ہے غوث قطب عبدال جتنے بھی نے سارا دی گردنوں تے غوث پاک سرکار کا قدم مبارک ہے یہ شان ہے توجہ کرنا آپ نے بعض دن تک تاثیر کی میں ہوا تھا آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ عمر مبارک 51 سال ہو گئی 470 ہجری دے وچ آپ دنیا تے تشریف لے آئے 470 ہجری اور 521 ہجری چل رہا ہے فرماتے ہیں منگل کا دن ہے میں آرام کر رہا خواب دے اندر امام الانبیاء تشریف لے کے آ گیا امام الانبیاء تشریف لے سبحان اللہ حضور امام الانبیاء کون حضور غوث پاک سرکار دے نانا جان آپ تشریف لے آئے وہ کتنی برکت والے نے کتنی شانہ والے نے غوث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ میرے خواب وچ امام الانبیاء تشریف لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا میرے پیارے پتر میرے پیارے نواسے میرے پیارے بیٹے تو آواز کیوں نہیں کرتا تقریر کیوں نہیں کرتا بیان کیوں نہیں کرتا لوگوں کو تبلیغ کیوں نہیں کرتا لوگوں کو اللہ کے رستے والے آگاہ کیوں نہیں کرتا آج کرتے نے نانا جان اس وجہ تو باز نہیں کرتا کیونکہ میری زبان دے اندر لکنت ہے اور میری سنگ جنہیں بندے سنگ ہوتی ہے نا ہچکچاہٹ ہوتی ہے سنگ ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو میرا پتر ہو کے سنگنا ہے میرا پتر ہو کے سنگنا ہے ان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا منہ مبارک کھولیا نبی پاک نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن کاٹ کے آپ نے منہ چ ڈالیا 7 مرتبہ لعاب دہن تھوک مبارک آپ دی لعاب دہن لعاب کہتے ہیں لعاب نو ہے دہن ادو کٹ کے حضور نے غوث پاک سرکار دے منہ دے اندر رکھیا وہ میرا تے تہاڈا تھوک ہوے نا تے ساڈے پتراں دے منہ دے وچ آپاں اگر اپنے اپنے پتراں وچ ڈالیے منہاں دے وچ ڈالیے تے کوئی پتر اے گل نو تسلیم کرے گا نہیں وہ کہے گا ابا جان کی کیتی جا رہے ہو خلیص تے پلیت تے گندگی والی تھوک وہ تے سٹی جا رہے اللہ کے ہاسپٹل وچ لکھیا ہوندا ہے ایتھے تھوک پھینکنا منع ہے کیونکہ اس سے غلاظت پیدا ہوتی ہے گندگی پیدا ہوتی ہے
حسین دے منہ وچ ڈال دے نے پھر بھی برکت والا ہے، غوث پاک دے منہ وچ ڈال دے نے پھر بھی برکت والا ہے۔ ایدی تاثیر کتنی ہے دا کمال کتنا ہے، توجہ کرنا۔ اور پہلے دن حضور تشریف لے آئے، دوسرے دن حضرت مولا علی تشریف لے آئے، آپ دے دادا جان تشریف لے آئے، آپ نے بھی وہی گل ارشاد فرمائی، اب وہی جواب دیتا حضور غوث پاک سرکار نے، حضرت مولا علی نے آپ نے فرمایا منہ کھول، مولا علی نے بھی جناب آپ نے بھی 6 مرتبہ لعاب دہان اپنے منہ چکاڑ کے آپ نے منہ میں ڈال چھڑیا۔ کتابہ گل لکھی ہے ان 6 مرتبہ کیوں ڈالیا؟ عرض کی دادا جان 6 مرتبہ کیوں ڈالیا، 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالیا؟ ان توجہ کرنا، حضرت مولا علی اگر حضور ورگے ہوتے نا تو پھر 7 مرتبہ ڈال دے۔ عرض کی تھی کتے شبہ نہ پیدا ہو جاوے کہ میں حضور ورگا، میں کتے حضور ورگا، یا اپنے آپ کو حضور ورگا سمجھ رہا یا حضور کو بڑے ورگا سمجھ رہا؟ میں فرق دسیا، میں ولیوں دا سردار ہوں، وہ نبیوں دا سردار ہوں۔ یہ سوال ہے اپنا دی اور اس گال تو بعد ہے لعاب دہن دی برکت تے تاثیر تو بعد، اس کمال تو بعد حضرت عبداللہ حیائی آپ فرماندے نے کہ حضور غوث پاک سرکار کس وقت آپ واز فرماندے سی، تقریر کرتے سی، لوگ گھوڑیاں دے، خچراں دے، گدھیاں دے، حتیٰ کہ سواریاں دے، اٹھا دے سوار ہو کے آپ دی بارگاہ چ آوندے سی اور گھنٹے گھنٹے کھڑے رہندے سی، حتیٰ کہ یک وقت 70,000 دا مجمع آپ دی مجلس تشریف فرما ہوندا سی۔ یہ گل سلطان العارفین نے بھی کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی عام کسی پیر دا مرید نہیں ہویا، یا میں مرید ہویا غوث پاک سرکار دا یا مولا علی دا یا حضور پاک دا مرید ہویا۔ اے جڑی گل آپ اکثر بھی کرتے رہتے ہیں نا، وہ گل اسے پورے واقعے دا لب لباب ہے، یعنی کہ وہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ غوث پاک دا مرید مولا علی دا مرید یا حضور پاک دے ڈائریکٹ ہاتھ دے بیعت ہو سکتی ہے، بھائی خواب دے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ فرماتے ہیں میرا پیر بہو جنگ دا بادشاہ فرماتے ہیں اے تن میرا یہ چشم حضور سلطان العارفین دی، حضور سلطان العارفین 1039 ہجری وچ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ کدی کسی تاریخ بھی دسی یار بولو سبحان اللہ، تاریخ بھی نال تو دستا پیا کہ 1039 ہجری وچ پیدا ہویا اور اس وقت مغلاں دی حکومت سی، مغل بادشاہ گزرے نا تے انہاں دی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ مظفری۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عرفان حسین صاحب آپ تشریف
لائے سٹیج دی زینت بنے دل دی عطا گہرائیاں دے نال آپ کو خوش آمدید کہنے ہیں جناب رسول اللہ۔ آخری گل قبلہ دے حوالے مائع کرنا ہے۔ حضور سلطان العارفین آپ دی نگاہ دے اندر ایسا نور اللہ نے رکھیا سی، ایسا نور رکھیا سی، دیکھو اپنی بھی اے آنکھ ہے، اس آنکھ دے اندر اس آنکھ وچ بڑا فرق ہے۔ اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے، جس وقت اللہ اپنے ولی کسی نو بناتا ہے نا، اپنے قریب کرتا ہے نا، تو اللہ سارے پردے ہٹا دیتا ہے۔ کدی سے قدسی بھی ہے، پھر موقع ملے تو انشاءاللہ پھر سنانا گے، لیکن نور ایسا اللہ نے رکھیا، ایسی چمک تے ایسی تاثیر، ایسی روشنی رکھی، کیونکہ اس وقت ہندو سی بہت سارے لوگ، شورکوٹ کا علاقہ ہندو بہت زیادہ سی، کثرت دے نال مغلاں دی حکومت سی، تے حضور سلطان العارفین بچپن دے اندر ہی آپ جس گلی جس محلے دے وچ گزردے نا، جڑے ہندو تے آپ دی نگاہ پیندی اون دی حضور سلطان العارفین تے نگاہ پیندی، ہن آپ دی نگاہ نے جس وقت اون دے ولے ویکھیا، رب کعبہ دی قسم ہے کہ جس وقت مرشد دی پیر صاحب دی جناب کامل ولی دی نگاہ پئی، وہ بندے نے نگاہ دی تاب نال لاندے ہویا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ شورکوٹ دے علاقے کتنے ہندو سی بڑے پریشان سے کہ اسی کدھر جاوی، اے بچہ تے کمال کیتی کھڑا ہے، جنوں ویکھدا ہے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیتا ہے، بڑے پریشان سی۔ لیکن حتیٰ کہ اوپر بڑی لمبی گال لے، پھر انشاءاللہ کہتے سناواں گے، آپ کی نگاہ دی وجہ پتہ نہیں کتنے ہندو مسلمان ہو گئے۔ اس وجہ تو دوستو بزرگوں، اللہ دے ولی دی بڑی شان ہے۔ اللہ نے قرآن وچ بارہا جگہ تے ارشاد فرمایا ہے، عاصم بن برخیہ دا واقعہ تانوں پتہ ہے، اللہ دا ولی سی، سلیمان علیہ السلام دا حواری سی، اور اس کے بعد تانوں پتہ ہے کہ اصحاب کہف والے لوگ وہ بھی اللہ دے ولی سی، بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے آئے ہیں۔ اللہ پاک صلی اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے، زندہ رہو تو ایسے ہر شخص تیرا احترام کرے، مرو تو ایسے ہی کہ دنیا میں تمہیں سلام کرے، وما علینا الا البلاغ المبین۔